اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد افضل چیمہ، امیدوار پی پی 62 گجرانوالہ۔ آج میں کچھ چیزوں کی بڑے دبے لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں کھل کے بات نہیں کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو آخر تک اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ میں نے اس حلقے میں عرصہ 7 سال سے میں سرو کر رہا ہوں۔ سارا علاقہ مجھے جانتا ہے، میری شرافت کو جانتا ہے، میری بدماشی کو جانتا ہے، میرے لین دین کو جانتا ہے، اور میری دوستی کو بھی جانتا ہے، اور میری مخلصی کو بھی جانتا ہے۔ میرے ساتھ یہ بھی سارے جانتے ہیں، یہاں کے جو صدر ہیں، جو یہاں کے ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایماندار اور اچھا انسان ہوں۔ میرے منہ پہ ہزاروں دفعہ اور لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ کیوں جب وقت آتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں چلتے۔ مجھے آج تک بتاتے بھی نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کیا ہے۔ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ چیمہ صاحب آپ انفٹ ہیں، آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ مجھے کہتے میں سیاست سے آؤٹ ہو جاتا۔ یہ کیوں ہر دفعہ کہ چیمہ صاحب آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ بندے لے کے زمان پارک پہنچے، آپ بندے لے کے احتجاج پہ پہنچے، آپ بندے لے کے فلانی جگہ پہنچے۔ اس کے علاوہ میں نے اس حلقے میں کام کروائے، گیس کے کرائے، بجلی کے کرائے، اور کوشش کی کہ بہت زیادہ کام کرا سکوں۔ میں واحد وہ بندہ ہوں جس نے لوگوں کی اگر کوئی خدمت کر سکا ہے تھوڑی بہت تو وہ میں ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق سب کو پتا ہے، ہمارے بھی پرچے ہوئے، سب کے اوپر پرچے ہوئے، جس کے وجہ سے میرے گھر میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی، میرا بھائی بھی اندر رہا، میرا بیٹا بھی اندر رہا، میرے ملازمین بھی اندر رہے، اور اس کے بعد یہ سب دوسرے بھی آگے پیچھے رہے، میں بھی آگے پیچھے رہا۔ میرے پاس جگہ تھی رہنے کی سعودی عرب، میں سعودی عرب چلا گیا۔ اب جب ٹائم آیا، سب دوستوں نے کہا، پیچھے ہلکے لوگوں نے کہا، ہلکے والوں نے کہا کہ ہلکے کے اندر آئیں۔ دوسرے نمبر پہ مجھے سب سے پہلے سعودی عرب میں جس نے مبارکباد دی اس کا نام بلال اعجاز صاحب ہے، جنہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ دوسرے نمبر پہ مجھے مبارکباد دی میاں ارکم خان صاحب نے کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے مبارکباد دی احمد چٹھا صاحب نے کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ مجھے دوستوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ اسد اللہ پاپا صاحب نے کہا کہ چیمہ صاحب پہلے نمبر پہ ہیں، دوسرے نمبر پہ رضوان سیان ہے۔ اگر پہلا کسی وجہ سے کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو جگہ ملے گی۔ اگر پہلا یا پریس کانفرنس کر جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو دوسرا بندہ اس کی جگہ لے گا۔ مجھے یہ سب نے کہا، اور اسپیشل میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری مدد کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی مدد کا بہت شکریہ، چونکہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پاکستان آ گیا، اس لیے پہنچا کہ مجھے اس ایک پرچے کے اندر مجھے انہوں نے اشتہاری کیا ہوا تھا، اور میری زمین کی کرکی کے آرڈر گئے ہوئے تھے۔ میں واپس آ گیا، اپنی بیلیں کروائی۔ جب میں گجرانوالہ میں ایک بیل میں نے 12 جنوری کی ہو گئی تو مجھے پولیس نے ناکے لگا کے 1000 نفری باہر کھڑی ہوئی تھی، پورے شہر کو پتا ہے، اور میں نے اپنی پیشی مجبوری کی حالت میں وہ میں نے ریکارڈنگ کرائی، میں نے سی پی او صاحب کو دے دی اپنی گرفتاری۔ وہاں سے مجھے ڈسکا بچا دیا گیا، جو پرچے مجھے جو سیالکوٹ کے ڈی پی او کے آگے مجھے دے دیا گیا، اور وہ مجھے 20 دن ہر جگہ ہر تھانے کے اندر ذلیل و خوار کرتے رہے ہیں۔ اس 20 دن کے عرصے میں جو میرے ساتھ ظلم زیادتی آگے ہوئی، دوسری کیا ہو رہی تھی، ہمارے جو گجرانوالہ کا جو جنرل سیکرٹری جس کو بنایا گیا، جو ایز اے ہمارا ہمدرد، ایز اے چونکہ وکیلوں کے لیے تھوڑی سی تھی آسانیاں، اس کا کام تھا کہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا باتوں کے ساتھ۔ اس نے بڑی سپورٹ کی میرے ساتھ۔ اس نے کہا چیمہ صاحب میں نے پتہ کیا آپ حقدار ہیں، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ فلان جگہ جانا ہے، پارٹی کو فنڈ دینا ہے، وہ اس دن 2 لاکھ روپے ہم دے کے آئے۔ دوسری دفعہ جب اس نے بلایا تو اس نے ایک سائڈ پہ ہو کے پیسے لینے کی کوشش کی، لاہور میں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا یہاں پیسے دے دیں۔
میرے جو بھائی گیا ہوا تھا یا ساتھ دوست گیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یار کوئی کسی لیڈر کے سامنے ہم پیسے دیں, کوئی رسید ملے, کوئی ایسے تو نہیں ہم پیسے دے سکتے. یہ لاہور سے واپس آ گئے. اس نے مجھے سعودی عرب کال کی, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو بندہ ساتھ آیا تھا وہ آپ کا دوست نہیں ہے, یہ آپ کا نقصان کرے گا. میں نے کہا اچھا گول مول کی. میں نے کہا یار اس کو میں کیا کہوں, اس نے صحیح کیا غلط کیا, میرا اندر تو کہتا تھا یہ ترتیب تو نہیں ہے سیاست کی, ہم تو مر رہے ہیں اور یہ 4 مہینے 6 مہینے سے آ کے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, اس طرح کر کے کیسے مدد ہوتی ہے. چلو وہ بھی وقت گزر گیا. اب میں جو جیل میں تھا, جو میں بات بتانے لگا ہوں, اس نے 11 تاریخ کو میرے بھائی کو کال کی, وقار احمد کو. اس نے کہا, اور اس سے پہلے اس نے کہا ہوا تھا کہ جب واش روم کے اندر بھی جائیں تو موبائل آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے, چونکہ میں کسی وقت بھی کال کر سکتا ہوں. اس نے پھر کال کی. اس نے کہا کہ آپ میں سے ذمہ دار کون ہے, آپ بھائیوں میں, ہم 5 بھائی ہیں. اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں, بات کریں. اس نے بولا کہ آپ 50 لاکھ روپیہ اپنے پاس سے ہے. اس نے بولا ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے 50 لاکھ روپیہ دے, ایک ہاتھ سے آپ نے 50 لاکھ دینا ہے, ایک ہاتھ سے آپ کو ٹکٹ ملے گی. یہ لا الہ محمد رسول اللہ میرا بھائی حلف دے گا, اس نے کہا تھا. اس کے بعد اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے میں اصلاح کر کے بتاتا ہوں. میں اس ٹائم سمڑے حوالات کے اندر بند, اسی دن مجھے لے کے آئے تھے. یہ پیچھے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, پولیس مجھے پکڑ کے پتہ نہیں کہاں لے جاتی تھی. انہوں نے پتہ کرا لیا کہیں سے, پیچھے سے میں بھی کسی کو کہتا یار میرے گھر میں فون کر دو. یہ سمڑیال میرے پاس مجھے ملنے آئے میرے بھائی. انہوں نے مجھے شام کو بتایا کہ اس طرح کر کے ہمیں کال آئی ہے, تو 50 لاکھ روپیہ اس نے کہا دے دو. وہ میں دوسرا بھائی ساتھ تھا, میں نے کہا, وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ دے دو جان چھڑاؤ, پیسوں کے بغیر ٹکٹ نہیں ملے گی, پیسوں کے بغیر ٹکٹ نہیں ملے گی. یہ مذاق ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, کوئی بھی چیز پیسے کے بغیر نہیں چلتی. مجھے انہوں نے جب پوچھا میرے بھائی نے, میں نے کہا اچھا کیا, ہم نے پیسہ نہیں دینا, ہم ٹکٹ نہیں لیں گے پیسے کے ساتھ. پھر میں نے کہا میں صاحب سے پوچھ رہا تھا. اس نے بولا میں چٹھا کو فون کی میں نے. انہوں نے کہا کہ اس کو پوچھو کہ کس کے کہنے پہ پوچھ رہا پیسے. مقصد ان کا یہ تھا کہ پیسے نہ دے. پھر نہ دیے. آگئی 13 تاریخ, جس دن یہ ٹکٹ آخری دن تھا, اس نے میرے بھائی نے اس کو کال کی کہ یار ہماری ٹکٹ. اس نے آگے سے کہا آپ کی ٹکٹ رضوان صاحب کو دے دی گئی ہے, اس نے آپ سے زیادہ فنڈ دیا ہے. مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے سیاست کو, پی ٹی آئی کو. اس کے بعد میں جیل کے اندر, تو میں ادھر پکڑا ہوا ہوں اور یہ پیچھے سے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. پھر میں نے اس کو جب شام پڑی 6:30 بجے, 6:30 بجے پتا چلا ایک ٹکٹ چڑھ رہی ہے, دوسری چڑھ رہی ہے, تیسری چڑھ رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. جب ہم نے ویب سائٹ کے اندر دیکھا, ویب سائٹ کے اندر 80 ٹکٹ پینڈنگ تھی. میں نے کہا کہ اگر ٹکٹ میری اس کی ہوگی ہوتی تو اس ادھر اپلوڈ ہوتی. جب ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, میں تو ادھر ہی تھا, پھر مجھے نہیں پتا. مجھے تو اس چیز کا اتنا پتا چلا کہ انہوں نے آخری آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے ٹکٹ سب کو ایسے بانٹی ہیں, پیسے لے کے اس کو دیے کہ یہ فوراً ہی اوپر ریکارڈ نہیں, نیچے اس نے دے دیا. انہوں نے پتہ نہیں لاہور میں اس کے ساتھ کون ملا ہوا تھا, کوئی تو تھا پیچھے اس کے, رضا شاہنواز بٹر کے پیچھے, جس نے اس کو کہا تھا کہ اپنی خود بھی ٹکٹ ایک لے لی, ادھر میرے حلقے میں اس کو دے دی, دوسرے حلقے میں دوسرے کو دے دی, تیسرے حلقے میں چوتھے کو دے دی, چوتھے حلقے میں 5ویں کو دے دی. انہوں نے مذاق بنایا. مر ہم رہے ہیں یہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سے, چاہے یہ بہت پرانا ہے. میں نے نہیں اس کو 7 سال دیکھا, میں نہیں کسی ریلی میں دیکھا. اگر 7 سال یہ پرانا بھی ہے تو اس کی میں عزت اور ڈبل کرتا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کرتا. میں خدا کی قسم اس کو 50 لاکھ بھی دیتا, یہ آ کے ٹکٹ پھڑا کے چلا جاتا, میں بعد میں دے دیتا. وہ اور چیزیں تھی زندگی میں, اور کوئی کام. اللہ نے بڑا کچھ نوازا ہوا ہے, میں رشوت نہیں دے سکتا, ویسے میں بڑا کچھ دے سکتا ہوں. یہ ایک مذاق تھا. لیکن جب میں باہر آیا, میری ضمانتیں ہوئی, ہر چیز سے دیکھا تو میرا لسٹوں کے اوپر نام تھا اوپر. انہوں نے کیا کیا پیچھے, یہ رضوان سیان صاحب نے, انہوں نے اس ٹکٹ کا بہانہ بنا کے انہوں نے پیچھے امریکہ فون کر دیا دوستوں کو. میرے بھی بڑے دوست ہیں, میں اوورسیز ہوں. انہیں اپنے دوستوں کو فون کیا, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے حق میں سارے لکھ کے بھیجے ہیں, مجھے ٹکٹ ملی, افضل چیمہ نے پیسے دے کے ٹکٹ لے لیا, میں جیل کے اندر ہوں, میں نے پیسے کس کو دینے تھے, مجھ سے تو 50 لاکھ روپے میں دے لیتا تو بہتر تھا. میں نے کس